السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے جی؟ خیر و عافیت سے؟ اللہ اور جی خیریت ہے کرم شکر اللہ۔ اور حضور صاحب خیر میں سب اللہ کا کرم جی۔ آپ سب خیریت سے جی الحمدللہ ہیں؟ اچھا، کلاس شروع ہوئی؟ بس ابھی شروع کرتے ہیں بس، 2-4 منٹ انتظار کر لیے، بس ابھی شروع کرتے ہیں۔ جی جی بات وہ کرتے ہیں پھر بتائی دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کل کا کوئی سبق کے متعلق کوئی سوال ہے یا سمجھ آئی ہے کوئی اور بات؟ اہ، جی سر جی وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ دور کے لیے جی ذالکا، جی جی۔ ہاں مجھے ساری میں ترتیب مجھے سمجھ آئی ہے۔ اچھا اور کیب کے لیے ہوا جی ہوم ہوا ہما ہم، جی یہ مذکر ہے، اور مونس کے لیے ہیا جی ہما جی، ہننا۔ ویری گڈ، یہی ہے یہی ہے۔ اچھا یہ ساری جو ضمیریں آپ نے بتائی ہیں یہ ایسی طرح مذکر اور مونس کی رہے گی؟ جی جی، یہ مذکر مونس کی ہیں، صحیح آواز نہیں آ رہی؟ یہ مذکر مونس کی ہیں۔ یہ جو آپ نے مکمل جو ضمیریں بتائی ہیں جی یہ پہلے مذکر اور مونس یہی ترتیب چلتی رہے گی؟ جی جی، یہی ہے نا، مذکر ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم انا نحن، یہ مذکر کی ہے۔ مونس کی ہے یہ ہیا ہما ہن، انتی انتما انتن انا نحن، یہ مذکر مونس کی ہیں بس۔ یہ ضمیریں ہیں دور غائب کے لیے۔ جی جی، انا، انا ایک کے لیے ہوتا ہے انا؟ انا ایک کے لیے، اپنے لیے، یعنی میں جو ہم کہتے ہیں نا، میں آیا میں گیا، انا یعنی میں، نحنو ہم۔ اور انا نحن، جی جی، انا نحنو۔ اچھا ٹھیک ہے جی، آج کا جی جی۔ ساتھ ساتھ ساتھی آ رہے ہیں، ماشاء اللہ، مجھے تو مجاہد صاحب بھی آج میں آ نے چکے وہ ہیں۔ جی جی جو صرف کی گردانیں ہیں وہ بھی یاد کی ہیں۔ جی، ویری گڈ۔ دربا دربا دربو، آج دربتو ہم، دربتما دربتم۔ جی، ضرب تو ضربنا، ضرب تو میں نے مارا، جب پیش آ جائے گی نا تو اپنے لیے ہوگا۔ جس طرح کتابہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، میں کہوں گا کتاب تو یعنی میں نے لکھا۔ شریبہ کا مطلب ہوتا ہے پینا، شریب تو یعنی میں نے پیا۔ اسی طرح انامو، ناما یا نامو کہتے ہیں سونے کو، میں کہوں گا انامو یعنی میں سویا۔ اسی طرح فعلتو میں نے کیا، ضربتو میں نے مارا، العبو یا لعبتو میں نے کھیلا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا آخر میں پیش آ جائے گی اپنے لیے ہوگا۔ جب نون آ جائے گا ایسے تو سب صرف کی بات ہو جائے گی۔ جی یہ جو صرف میں مذکر بھی ہے مونس بھی ہے؟ جی جی، مذکر مونس وہاں بھی ہے نا، جو گردانے کا لکھ کے دی تھی نا۔ جی جی، دیکھیں، دربتا دربتما، جی ابھی، ابھی پھر ایک مرتبہ یہ مونس ہے؟ میں سبق دہرا لیتا ہوں، پھر آپ بعد میں سوال کر لیجیے گا۔ پہلے میں سبق دہرا لیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، یہ جو سیگے آپ کو بتائے نا گردانے، یہ مذکر کی ہاں بھی جی ہیں، مونس کی بھی یہی ہیں۔ اب پہلے میں مذکر کی پڑھتا ہوں، غور سے دیکھیے گا کہ میں کن کن لفظوں کے اندر جی چینج کر رہا ہوں، میں خود بھی بتا دوں گا۔ مثال کے طور پہ فعال کا مطلب کیا تھا جی؟ کام آج، اب بلکہ نیا لفظ سے پڑھتے ہیں۔ سننے کو کہتے ہیں سمع، سین کے ساتھ۔ اب جی اس کی جی میں سمع سے گردان پڑھوں گا مذکر کی، دیکھیں، سمع اس ایک نے سنا، چونکہ یہ ماضی کی گردان ہے نا، یعنی گزرے ہوئے زمانے کی، تو یہ لفظ بھی وہی لائیں گے۔ سمع اس ایک نے سنا، سمع ان دو نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، جی سمعتما آپ دو نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعنا جب نون علی نہ آ جائے گا تو سمجھ جائیں ہم کی بات ہو رہی ہے، سمعنا ہم سب نے سنا۔ اسی طرح اب میں پڑھوں گا مونس کی سمع سے ہی، سمع جب ہم نے کہا تھا مذکر کی تھی، اب اس طرف سمعت آخر میں تا ساکن آ جائے گی، سمعت اس ایک عورت نے سنا، سمعتا ان دو عورتوں نے سنا، سمعنا اب یہاں تا کی جگہ، وہ سمیعو کی جگہ سمعنا نون آ گیا، سمیعون سب نے۔ اب سامنے عورت ہوگی، آپ کہیں گے سمعتی، مرد کی باری آپ نے کیا کہا تھا؟ سمعتا، عورت کی باری آپ کہیں گی جی جی سمعتی، سمعتی آپ ایک عورت نے سنا، سمعتما، سمیع، تما تما دونوں جگہ ایک جیسا آئے گا، سمعتما آپ دو نے سنا، سمعتن آپ سب عورتوں نے سنا،
समेअतु में एक औरत ने सुना, समेअना हम सब औरतों ने सुना। समेअतु समेअना ये मुज़क्कर मुअन्नस के लिए एक जैसे अल्फाज हैं। आज हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे कि मैं आपको सबसे पहले बोर्ड की तरफ लेके जाता हूँ, बोर्ड बैठो यार, की गौर करनी है। 5 मिनट बैठो। जी, आप 5 मिनट अपना में बैठो बस। अपना अपना माइक म्यूट कर लें। 5 मिनट बैठो यार, मैं आ रहे हैं बस। थोड़ी। माइक म्यूट कर लें। जी जी। मैं आप सबको बोर्ड की तरफ ले जहाँ से मेरी आवाज़ रुके ना, मेरी आवाज़ रुके फौरन आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता दें जी कि यहाँ से आवाज़ रुक रही है, फिर मैं दोबारा शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। अब बोर्ड की तरफ चलें। बोर्ड पे आपने गौर करना है। हमने इससे पहले माजी की गर्दानें पढ़ी हैं कि माजी के अल्फाज से हमने मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की पढ़े हैं। अब देखें, एक तो ये ना, समिया उसने सुना, समियता आपने सुना, समियतु मैंने सुना, समियात उसे एक औरत ने सुना, समियती आप एक औरत ने सुना। अब मैं कहता हूँ नहीं सुना समय। अब मैं अगर उर्दू के अंदर कहता हूँ उसने नहीं सुना, आपने नहीं सुना, पहले मैंने क्या कहा, सुना सुना सुना, अब मैं कहता हूँ आपने नहीं सुना। ये आपने पीछे सर्फ के शुरू में दो लफ्ज़ याद किए थे, मुस्बत और मनफी। देखें ये वाला मुस्बत मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि छोटे मार्कर से लिखता हूँ। ये एक लफ्ज़ है मुस्बत, एक लफ्ज़ है मनफी। ये जो है ना मुस्बत, ये वाला, ये जो मुस्बत है, मुस्बत कहते हैं काम के होने को, यानी काम हुआ है। जिस तरह आप कहते हैं ना जी, आपका रवैया मुस्बत था, मतलब आपका रवैया ठीक था आपका रवैया। मुस्बत कहते हैं काम के होने को। अब ये जो है ना समय उसने सुना, तो आपने हमने मैंने बता दिया ना जी भाई, उसने सुन लिया है, आपने सुन लिया है, मैंने सुन लिया, हम सब ने सुन लिया, तो ये मुस्बत है, यानी काम के होने को बता रहा है। अब कभी आप ये भी तो कहेंगे ना कि उसने नहीं सुना, आपने नहीं सुना, किसी चीज़ की नफी भी करेंगे, आपने काम नहीं किया, आपने नहीं मारा, उसने नहीं मारा, तो उसके लिए ये लफ्ज़ है मनफी। ये देखें ये वाला, ये वाला, ये मनफी। मनफी कहते हैं काम के न होने को, मुस्बत कहते हैं काम के होने को। अब मुस्बत से अब देखें समय क्या है, गौर से देखिएगा जरा। ये मैं लिख देता हूँ समय। ये मैंने क्या लिखा है, समया। इसका मतलब क्या है, सुनना, सीन मी में सुनना। समय का मतलब है उसने सुना। अब अगर मैं अरबी में ये कहूँ कि उसने नहीं सुना, तो पता है मैं क्या करूंगा, इसी लफ्ज के पीछे एक लफ्ज लगा लूंगा, माँ मीम अली जबर माँ, मीम अली जबर माँ। माँ समया उसने नहीं सुना, बस। ये मुस्बत है समया। अब इसको मनफी कैसे बनाऊंगा, यानी मैं कहूंगा नहीं, मनफी का मतलब होता है नहीं। उसके लिए मैं किसी भी लफ्ज से पहले अगर मैं लफ्ज से माँ लगा दूंगा, माँ का मतलब होगा नहीं। माजी के साथ हमेशा नफी के लिए, यानी काम के न होने के लिए पिछले लफ्ज हम माँ लगाएंगे। समया उसने सुना, माँ समया उसने नहीं सुना। अब इसी इसी हर लफ्ज हर सीगे के आगे आप पीछे माँ लगाते जाए। अब देखना मैं लगाऊंगा, माँ समया उसने नहीं सुना, माँ समया उन दो ने नहीं सुना, माँ समयो उन सब ने नहीं सुना, माँ समयाता आपने नहीं सुना। सिर्फ कहेंगे समयाता आपने सुना। माँ का मतलब है नहीं, माँ समयता आपने नहीं सुना, माँ समय तुम आप दो ने नहीं सुना, माँ समय तुम आप सब ने नहीं सुना, माँ समय तू मैंने नहीं सुना, माँ समय आना हम सब ने नहीं सुना। इसी तरह औरत के हैं, ठीक है। अब मैं एक और लफ्ज लिखता हूँ, देखें मिसाल के तौर पे कताबा। कताबा कहते हैं अरबी में लिखने को। साथ साथ आप माई किसी तरह रख के मेरे साथ दुराएं भी। कताबा किसे कहते हैं भाई, लिखने को। कताबा लिखने को कहते हैं। इसी से आप कहते हैं ना जी उसकी माशाल्लाह खतो किताबत उसकी बहुत अच्छी है, क्या मतलब, यानी लिखना। उर्दू के अंदर भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब मैं कहता हूँ कताबा उस एक ने लिखा, ये माजी का सीगा है, सीगा वाहिद मुजक्कर का गायब का सीगा है। कताबा उसने लिखा, कताबा उन दो ने लिखा, कतबू उन सब ने लिखा। अब मैं कहता हूँ आपने लिखा, कतबता आप एक मर्द ने लिखा, कतब तुमा आप दो ने, कतब तुम आप सब ने, कतब तू मैंने लिखा, कतब ना हम सब ने लिखा। अब मैं कहता हूँ उसने नहीं लिखा, तो मैं ये यहाँ से पता है इसके पीछे क्या लगा लूंगा, मीम अली जबर माँ। देखिए इसके अंदर कौन सी चीज मुश्किल है, कितना आसान हो गया। मीम अली जबर माँ, ये माँ का तबा उसने नहीं सुना, माँ का तबा इसी तरह, माँ का तब था आपने नहीं सुना, माँ का तब तू, सॉरी माँ का तब तू मैंने नहीं लिखा, माँ का तब ना हमने नहीं लिखा।
اسی طرح جس لفظ کے پیچھے بھی آپ میم علی ماں لگائیں گے تو یہ مثبت سے منفی بن جائے گا. پھر سن لیں. مثبت کہتے ہیں کام کے ہونے کو، جس طرح کاتبہ سمع سب کچھ. اور اسی طرح منفی کہتے ہیں کام کے نہ ہونے کو. ٹھیک ہے نا جی. اب ہم یہاں سے ایک چیز آج کی اور آج ہم سارا صرف کا سبق پڑھ رہے ہیں، نحو کا نہیں پڑھ رہے. کیونکہ نحو بہت آگے چلے گی، صرف کو بھی تھوڑا سا چلائیں گے. یہ تو آپ کو آ گیا مثبت سے منفی. اب ہم ایک اور چیز پڑھیں گے، مجہول اور مجہول. آج ہم ایک اور پڑھیں گے، مجہول اور معروف اور مجہول. دیکھیں پہلے یہ لفظ سمجھیں. ایک لفظ ہوتا ہے معروف. یہ دیکھیں، یہ معروف. معروف ایک معروف لفظ ہے، ایک ہے لفظ ہے. یہ آپ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں پیچھے کوئی. آپ اپنے مائک پہ وہ نہ کریں. صرف جو میں پڑھا رہا ہوں آپ وہ دیکھیں. دیکھیں، ایک لفظ ہے معروف اور ایک لفظ ہے، لکھنے نہیں ہو رہا، مجہول. یہ دیکھیں، ایک معروف ہے اور ایک لفظ مجہول ہے. اب پہلے اس کی سمجھیں، تعریف سمجھیں کہ یہ اصل میں ہے کیا. یہ جو ہے نا معروف، یہ جس کے اوپر میرا تیر کا نشان، معروف کہتے ہیں کہ بس یہ بھی اس کا یہی مطلب ہے کہ کام ہوا ہے، کام کرنے والے کا ہمیں پتہ ہے. مثال کے طور پہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ ضربہ. ضربہ کا کیا مطلب، میرے ساتھ دہرائیں. ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا. ضربہ کا کیا مطلب ہے جی؟ بہت اہم سبق ہے یہ. ضربہ معروف ہے، یعنی کام کے ہونے کو بتا رہا ہے. ضربہ اس نے مارا، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مارا، پتہ چل گیا کہ اس نے مارا ہے. تو یہ معروف لفظ ہے، اس کے اندر کوئی مجہول بات نہیں ہے. ضربہ اس نے مارا. اسی طرح دیکھیں کاتبہ. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. یہ دیکھ کاتبہ اس نے لکھا. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس نے لکھا ہے، تو یہ معروف ہے. اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں جی ہاں جی آپ معروف بات کر رہے ہیں، یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں بات ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات کی. تو معروف کا مطلب ہوگا کام کے ہونے کو. اگر کسی کو تعریف کی سمجھ دوبارہ، تعریف معروف کی مجہول کی دوبارہ یاد کرنی ہو تو صرف کی کتاب کے شروع کے اندر آپ کو لکھا ہوا بتا دیا گیا ہے. اب دیکھیں دوسری چیز ہے، یا تو فعل معروف ہوگا جس طرح ضربہ کتبہ، یا مجہول ہوگا. مجہول اس وقت کہیں گے کہ پتہ نہیں ہے. مجہول کہیں گے کہ ہمیں بات کا پتہ نہیں ہے کہ کس نے کس کو مارا. دیکھیں اب اس کا بنانے کا کیا طریقہ ہے. ضربہ تھا، یہ والا ضربہ تھا معروف. اب میں کہتا ہوں اور معروف کیسے کہتے ہیں، کام کے ہونے کو پتہ چل رہا ہے کہ کس نے کس کو مارا ہے. میں کہتا ہوں ضربہ اس نے مارا، کتابہ اس نے لکھا، شربہ اس نے پیا. اچھا، علمہ اس نے جانا، سمعہ اس نے سنا، فعلا اس نے کیا. اب میں کہتا ہوں اسی لفظ ضربہ کو میں مجہول کیسے بناؤں گا، اس کا طریقہ آج دیکھ لیں. ضربہ کتابہ کو میں کیسے بناؤں گا بھائی، اسی طرح لکھنا ہے. اور لیکن اس کسی بھی حرف کے پیچھے، آپ اس کے پہلے حرف کے پیچھے اوپر پیش لگا دیں گے تو یہ معروف سے مجہول بن جائے گا. معروف سے یہ والا مجہول بن جائے گا. یہ میں تیر کا نشان لگا لیتا ہوں. معروف سے مجہول کیسے بنائیں گے کہ اس حرف کے پہلے حرف کے اوپر آپ پیش لگا دیں گے اور آخری سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر لگا دیں گے. اب ضربہ میں آخری سے پہلے والا حرف کیا تھا، را. تو را کے نیچے ہم نے زیر لگا دی، تو ضربہ سے ہو گیا زوریبا. ذرا سے ہو گیا زوری. پھر ایک مرتبہ سن لیں، بہت اہم سبق ہے، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں. قرآن پاک میں بار بار یہ لکھا گیا ہے. میں آپ کو مثال قرآن پاک سے دوں گا، پہلے آپ ایک مرتبہ سمجھ لیں. معروف کہتے ہیں کام کے ہونے کو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام کس نے کیا. مثال میں نے اوپر کیا دی، یہ والی دیکھیں، ذرابا. یہ والی یہ اوپر ٹک کا نشان میں لگا دیا. ذرابا کیا مطلب، ذرابا اس نے مارا، کتابہ اس نے لکھا. معروف بات ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس نے لکھا ہے، اس نے مارا ہے، اس نے پیا ہے، وہ گیا ہے، وہ سویا ہے، وہ اٹھا ہے. معروف ہے. اب اسی کو میں کہتا ہوں مجہول. اب مجہول پہلے بنائیں گے کیسے، پھر آپ اس کا معنی سمجھے، خود آپ کو سمجھ آ جائے گی. کسی بھی لفظ کے پہلے حرف کے اوپر پیش اور آخری سے پچھلے حرف کے نیچے زیر.
کتنا آسان ہو گیا. کسی بھی حرف کے پہلے حرف کے اوپر پیش اور آخر سے پچھلے حرف کے نیچے زیر لگائیں گے تو یہ معروف سے مجهول بن جائے گا. جیسے ضربہ سے زوریبا، زوا کے اوپر ہم نے پیش لگا دی، آخر پہ سے ہم نے زیر لگا دی، تو یہ معروف سے مجهول بن گیا. اب اس کا معنی دیکھیں. ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا، زوریبا کا مطلب ہوتا ہے وہ مارا گیا. دیکھیں، ضربہ اس نے مارا اور زوریبا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ وہ مارا گیا. اب کس نے مارا ہے ہمیں بات کا پتہ نہیں چل رہا، یہ بات ہی مجہول ہے. جس طرح آپ میرے اوپر کوئی سوال کریں، میں کہوں گا بھائی آپ کا سوال غلط ہے. کیوں؟ بات ہی مجہول بات کر رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. پھر سنیں، اسی طرح کتبہ معروف ہے، پتہ ہے ہمیں کیا ہے. اس کا معروف کا دوسرا نام ہے معلوم. جس میں آپ کو کہتا ہوں نا، آپ کو یہ بات معلوم ہے. معلوم کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ بات آپ کے ذہن میں ہے. تو یہ معلوم ہے، معلوم کا دوسرا نام معروف ہے. معروف کو معلوم بھی کہتے ہیں، معلوم کو معروف بھی کہتے ہیں. اب معلوم اور معروف سے جب آپ مجهول بنائیں گے، پھر سن لیں، سب سے پہلے حرف کے اوپر پیش لگا دیں گے اور آخر سے پچھلے حرف کی زیر. اب میں کتابہ سے بناؤں گا مجهول. دوسری مثال دیکھیں. کتابہ سے کتابہ فعل معروف ہے نا، فعل معروف یا فعل معلوم کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اب اس کے اوپر میں مجهول بناؤں گا تو کاف کے اوپر میں لگا لوں گا پیش، اور تا کے اوپر میں، تا کے نیچے میں کیا لگا لوں گا؟ زیر. کیونکہ آخری حرف سے پہلے کیا لگانا تھا ہم نے؟ زیر. اور سب سے پہلے حرف پہ ہم نے کیا لگا دیا؟ پیش. اب دیکھیں اوپر کتابہ فعل معروف کا، یہ کتابہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے لکھا. کتبہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے لکھا. اب ادھر سے جب میں نے مجهول بنایا، معنی بدل جائے گا. دیکھنے، کتبہ اس نے لکھا، کتبہ وہ لکھا گیا. اب کیا لکھا گیا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی، بات ہی مجهول ہو چکی ہے. تو معروف سے مجهول ایسا بنے گا. اب آپ کہیں گے اس کا پڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آئیں قرآن میں دیکھتے ہیں کیا ایسے الفاظ معروف مجهول لفظ استعمال ہوئے نہیں ہوئے ہیں. دیکھیں، یا ایہا الذین رمضان میں یہ آیت بار بار آپ علماء سے سنتے ہیں، اور بعضوں کو تو سن سن کے یاد بھی ہو چکی ہوگی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. تم پر روزے، آگے میں نہیں پڑھتا، تم پر روزے فرض کیے گئے. ٹھیک ہے بھائی، کس طرح روزے فرض کیے گئے؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کتبہ لکھا جا چکا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. اب جب تک آپ آگے نہیں پڑھیں گے یہ بات مجهول ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. اب آگے دیکھیں، علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. اب اگر اگلی بات ہمیں اللہ تعالیٰ نہ بتاتے، پچھلی بات کی سمجھ ہی نہ آتی کہ آپ پر روزے فرض کیے گئے. بھائی کتنی دیر روزہ رکھنا ہے؟ ظہر تک روزہ رکھنا ہے، عصر تک، مغرب تک، کتنے وقت تک روزہ رکھنا ہے؟ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، بات مجهول ہے. جب آگے کہا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، قبل کہتے ہیں پہلے کو، یعنی تم سے پہلے جس طرح امتوں پر روزے رکھے گئے اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے. پھر آگے آخری حرف کے اندر بتایا گیا کہ روزے کیوں فرض کیے گئے میرے اوپر، آپ کے اوپر. اللہ نے خود جواب دے دیا، لعلکم تتقون، کہ شاہد تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید تم تقوی اختیار کر لو. آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھیں، شاید کہ آپ جانوروں والی، حیوانوں والی زندگی چھوڑ کے آپ انسانوں اور مسلمانوں والی زندگی گزارنے والے بن جائیں. یہ اس کا آسان مفہوم تھا. روزہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائیں گے. اللہ نے خود ہی جواب دے دیا. کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا جی کہ یار یہ فجر سے لے کے مغرب تک، اس سے پہلے پہلے ہم اتنا کیوں بھوکا رہتے ہیں؟ اللہ ہمیں بھوکا دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں. کیا اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھوکے رہیں؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے. پھر آپ دوسرا ذہن، آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے پھر اللہ نے ایسا کیا کیوں ہے؟ کیوں اللہ نے ایسا کیا ہے؟ تو اللہ نے آگے خود جواب دیا، لعلکم تتقون، اس لیے تمہیں حلال چیزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ تم حرام سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، تاکہ تم حرام چیزوں سے خود ہی بچ سکو. جب حلال سے، اللہ دیکھیں، پانی پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، لیکن رمضان کے اندر روزے کی حالت میں کھانا حرام ہے. کیوں؟ حلال چیز بھائی کب سے حرام ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تم حلال چیزیں اللہ کے لیے چھوڑو گے، اس 1 مہینے کی پریکٹس کے بعد، عملی طور پر کام کرنے کے بعد، تم پورا باقی 11 مہینے، پورا سال اس قابل ہو جاؤ گے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی تم چھوڑ دو گے. اس لیے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں. تو یہ قرآن پاک سے اس کی بے شمار مثالیں ہیں. جب آپ کا سوموار والے دن سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا ترجمہ شروع ہوگا، خود آپ کو پتہ چل جائے گا فعل معروف، معلوم اور یہ مجهول کیوں استاد جی نے ہمیں پڑھائے ہیں. تو آج کا یہ سبق ہے، بہت اہم ہے. اس سبق کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. باقی کچھ چیزیں میں آپ کو لکھ کے دوں گا کیونکہ کل ہفتے، پرسوں اتوار ہے. یہ ہفتہ اتوار آپ نے سبق سارا کلیئر کرنا ہے، سارا سبق آپ نے یہاں تک یاد کرنا ہے.
میں جو جو چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے میں گروپ کے اندر لکھ کر بھیج دوں گا، یہ ویڈیو کی لنک بھی آپ کو آ جائے گا، دوبارہ بھی اس کو سن سکتے ہیں آپ، اور میں سبق بھی بھیجوں گا ہفتہ اتوار۔ یہ 2 دن آپ نے ڈٹ کے یاد کرنے ہیں خوب، اپنے پچھلا نحو کا سبق بھی، صرف کا سبق بھی، تاکہ جب آپ آگے کسی عربی کی اردو کریں تو آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے۔ پھر بھی کسی ساتھی کو سمجھ نہیں آتی تو انشاءاللہ اسے آگے چل کے کلاسوں کے اندر اردو کی تو سمجھ آئے گی نا، اگر ان چیزوں کی سمجھ نہ آئی تو انشاءاللہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو ابھی اس سبق کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں، سبق میں نے تھوڑا پڑھایا ہے لیکن میں نے جان بوجھ کے ایسا پڑھایا ہے کہ آپ اس کو یاد کر سکیں۔ ابھی کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں جی، جی آج کے استاد، سبق بالکل، کے بہت متعلق۔ شکریہ انشاءاللہ۔ جی جی بہت شکریہ، فی الحال کوئی سوال نہیں انشاءاللہ جواب کریں گے۔ جی بس ٹھیک ہے، آپ اس کو یاد کریں، میں نے جان بوجھ کے مختصر سا پڑھا ہے۔ تو یہ صرف نحو کا سبق تو آپ کو پورا سال اگر آپ رہے، میں رہا، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کا چلتا رہے گا۔ لیکن میں نے کل بھی سوچا تھا، میں نے کہا کہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے، بالکل تھوڑا پڑھیں گے، بالکل تھوڑا پڑھیں گے تاکہ آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے، اور وہ چیزیں پڑھیں گے کتابوں میں سے چھان چھان کے میں لاؤں گا جو ضروری ہیں۔ اب ویسے میں بعض چیزیں آپ کو ایکسٹرا پڑھا کے علامہ فامہ بنا دوں، وقت پہ آپ کو کام بھی نہ ہے، آپ کہیں گے جی ہمارا وقت ہی ضائع ہوا ہے، تو کیوں نہ وہ چیز پڑھائی جائے، پڑھی جائے، یاد کی جائے، اس پہ محنت کی جائے جو روزمرہ کی زندگی کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے، میں انشاءاللہ سوموار والے دن آپ سے ملیں گے، باقی سبق میں گروپ کے اندر سینڈ کر دوں گا، اسی طرح وقت پہ آیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوتا رہے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی، بہت ٹھیک ہے شکریہ جی، آپ کا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔